نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب مل کے عقیدت اور محبت دے نال جڑے بیدار بیٹھے نے یا ستے پے نے، سینے دی طاقت نال اور زبان دی زور دے نال جس نو رسول اور رسول دی آل اور اصحاب دے نال محبت ہے، جڑا بھی توانو آسانی نال درود شریف آمدا ہے ایک دفعہ پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلو علیہ۔ جنہ احباب نے درود شریف پڑھ لیا نا ایک دفعہ اپنے ہتھوں بلند کر لو۔ ماشاءاللہ ہن ہتھ تھلے کر لو۔ اللہ شالا ان ہتھوں کسی دا زندگی دے وچ محتاج نہ کرے۔ جب تک اے ہاتھ میرے اور تواڈے موجود نے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے در تے ہمیشہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ آکو آمین ثم آمین۔ اے جڑے آباب گوڑے پھاد کے بیٹھے نا مسجد دے اندر، گوڑے چھوڑ دیو، گوڑے چھوڑ دیو۔ پر اے میرا مزاج نہیں، میں چونکہ پنجاب دے وچوں آیا، اساڑے ہاں جڑا بندہ گوڑے پھاد کے بندہ ہے وہ انجے سمجھو کہ نال والے نو سامان دی دعوت دیندا ہے توں بھی سو جا آرام دے نال۔ یہ ساڑے پنجاب وچ یہ گل مشہور ہے۔ تے اے جڑے میرے بھائی آباب کھڑے نا، اگر جگہ ہے تا بیٹھ جمیں نہیں تا کھڑے رمیں۔ اج انہاں دی قربانی نو ویکھ لینے ایک کتنی دیر اور کھڑے رہ سکتے ہیں۔ بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آج پہلی دفعہ آپ کی جامع مسجد عثمان غنی دے اندر، علاقہ جھنگڑا دے اندر، برادر اکبر استاذ العلماء محبوب العلماء جانشین حضرت مفتی آصف محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مفتی عبدالحفیظ صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت تے حاضری دا موقع مینوں ملے ہے۔ میں اور تسیں رل کے اللہ دے اگے دعا منگو، اللہ میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آکھو آمین ثم آمین۔ میں ایک گل تواڈے نال پہلے کر لمنی ہے، او میری گل تسی یاد رکھنی ہے۔ خطیب ہوئے، نعت خان ہوئے یا قاری ہوئے تلاوت کرن والا، انہوں بلاون دے وچ تقریر کراون دے وچ نعت خانی دے اندر انداز دے اندر اگے لے کے آون دے مجمع دا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ مجمع دا کیے بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں کافی دیر تو دیکھ رہی ہیں چونکہ ساڑا ماحول ہے سٹیجہ تے بہنا، لیکن ایک گل یاد رکھو، آج میرے واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں، اپنی ذات واسطے نہیں، جتنے بھی آباب کھڑے نے بیٹھے نے، ایک وعدہ کرو، آج جتنے بھی تسی سبحان اللہ اچھی آکھنی ہے نا، اے نیت کر کے آکھنی کہ یا اللہ اس اساڑے سبحان اللہ دا ثواب حضرت اقدس مفتی آصف محمود رحمت اللہ علیہ دی روح نو پہنچا دے وے۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں مدینے لے جا۔ نہیں انج نہیں، انج نہیں۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ آکھے نا، یا اللہ انہوں اسی رات دے اندر، ایک جمعرات دی رات ہے، ایک جمعرات دی رات ہے، بڑی نیک تے پاکیزہ رات ہے۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے نا، میں ایک دعا دے کے جانا جھنگڑا والے ہو، یا اللہ اے لوگ جھنگڑا والے رات نو جا کے سمن، انہاں دی اکھ نٹیوے، ایک پاسے ابو بکر ہوئے، ایک پاسے عمر ہوئے،
ایک پاسے عثمان ہوئے، ایک پاسے حیدر کرار ہوئے، اور ایک پاسے حمزہ ہوئے، ایک پاسے عباس ہوئے، اور سامنے کالے رنگ دا بلال ہوئے، اور ایک پاسے حسن ہوئے، ایک پاسے حسین ہوئے، اور درمیان دے وچ سونا محمد عربی جوان ہوئے۔ اللہ انہاں سارے نو محمد دی آل اور اصحاب سمیت سونے محمد زیارت عطا فرما دے۔ بھئی اسی پنجاب والے اس سبحان اللہ دے قائل آئے۔ میں ویکھیا حویلیاں والے ہو، اٹاباد والے ہو، یاد رکھو میں نے ایک گل یاد آئیے، فکر آخرت عنوان ہے، اور مفتی آصف محمود رحمت اللہ علیہ دی انہاں دی علمی اور عملی انہاں دی زندگی دے حالات اور گلاں باتاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ میں کہ گھبران دی کیڑی ضرورت ہے، پریشان ہون دی کیڑی ضرورت ہے؟ مولی ابرار صاحب نے بڑی سونی گل کیتی ہے کہ شاید اساں زندگی دے اندر مفتی صاحب دے نال اتنی محبت نہ رکھیا جتنے انہاں دی موت تو بعد اللہ نے میری اور تواڈی محبت دے اندر اللہ نے اضافہ پا دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن ایک دکھ ہے، میں ایک یاد آگئی یہ گل، میرے پیارے پیغمبر محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا عمر عمر جب تو دنیا سے جائے گا تیرے جانے کے بعد اسلام روئے گا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، عمر جب تو جائے گا تیرے جانے کے بعد اسلام روئے گا۔ یہ وہ عمر تھا جس کو حضور نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے مانگا تھا، اور فرمایا عمر تیرے جانے کے بعد اسلام روئے گا۔ میں نے کہا آج حویلیاں والو، میں نے ایبٹ آباد کی گلیوں کو دیکھا، میں نے حویلیاں کی گلیوں کو دیکھا، بازار کو دیکھا، محلوں کو دیکھا، کوٹھیوں کو دیکھا، بچوں اور بوڑھوں اور نوجوانوں کو دیکھا، میں نے اپنوں اور بیگانوں کو دیکھا، مسجد میں بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی بڑھ گئی تھی، انسان تو انسان دور کی بات ہے، آج تیرے ایبٹ آباد کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، آج تیرے حویلیاں کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، آج تیرے مساجد اور مدارس کے طلباء بھی رو رہے ہیں، آج تبلیغی جماعت والے بھی رو رہے ہیں، آج جمعیت علماء اسلام والے بھی رو رہے ہیں، آج سپاہ صحابہ والے بھی رو رہے ہیں، آج بچے بھی رو رہے ہیں، آج نوجوان بھی رو رہے ہیں، آج اپنے اور بیگانے بھی رو رہے ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر جو سب سے اہم چیز تھی یہ ان کا کردار تھا اور ان کا سب سے اعلیٰ اخلاق تھا، یہ ان کا کردار اور اخلاق تھا جو تیرے میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ حویلی والے ہو، جھنگڑا والے ہو، یاد رکھو میں نے کہا کوئی روتا کسی کے لیے، کوئی روتا کسی کے لیے، میں نے کہا آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، میں نے کہا کوئی بچوں کے لیے روتا ہے، کوئی ماں باپ کے لیے روتا ہے، کوئی بہن بھائیوں کے لیے روتا ہے، کوئی اپنے اساتذہ کے لیے روتا ہے، میں نے کہا کوئی بوڑھوں کے لیے روتا ہے، میں نے کہا استاذ العلماء مشہور و زمانہ حضرت مولانا مفتی منظور مینگل صاحب اللہ ان کی عمر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، کہا حویلی والو یہ جملہ ان کا سنہری حروف سے لکھنے والا ہے، انہوں نے کہا آج مجھے اپنے ماں باپ کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے مفتی آصف محمود کے جانے کا دکھ ہوا ہے۔ یہ ان کا یہ جملہ ہے، وہ بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویراں کر گیا، ایک شخص پورے شہر کو ویراں کر گیا۔ مفتی محمود آصف دوبارہ نہیں آئے گا، مفتی محمود آصف دوبارہ نہیں آئے گا، یہ گلیاں تمہیں ویران نظر آئیں گی، یہ بازار تمہیں ویران نظر آئیں گے، یہ لوگ روتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، مفتی آصف محمود نہیں آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو حویلیاں والو، جھنگڑا والو، ایک بات یاد رکھو،
جس ختم نبوت کی خاطر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دن رات ایک کر دیا تھا، اسی ختم نبوت کے کھاتے وہ لگ گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے دنیا کی ساری کتب کا مطالعہ کیا ہے، فرمایا کہ جتنا گندا ترین مذہب مجھے قادیانیوں کا نظر آیا ہے، فرمایا اتنا گندا مذہب دنیا کے اندر اور مجھے کسی کا نظر نہیں آیا۔ اور آخری وقت تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا، کہا میری چارپائی کو لے چلو دارالعلوم دیوبند کے اس محراب اس مسجد کے اندر لے چلو، تمام علماء موجود تھے، اکابرین موجود تھے اور طلباء موجود تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، کہا میری چارپائی کو اٹھا کر لے جاؤ۔ جب مسجد کے اندر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہا دنیا والوں دیکھو، میں نے ساری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، گندا مذہب اگر مجھے نظر آیا ہے تو مرزائیت اور قادیانیوں کا نظر آیا ہے۔ اور اگلا جملہ میرے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جس بندے نے ختم نبوت کے لیے ایک نے استقبال کیا ہوگا، میرے عمر نے استقبال کیا ہوگا، میرے عثمان نے استقبال کیا ہوگا، میرے علی نے استقبال کیا ہوگا، میری اماں عائشہ نے سلام بھیجا ہوگا، میرے معاویہ نے استقبال کیا ہوگا، آؤ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، میرے حسن و حسین نے استقبال کیا ہوگا۔ یہ حقیقت والی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ کچھ اللہ والے جاتے ہیں، جب امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا نا تو کانپ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا احمد علی کانپتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے، کس کی عدالت میں کھڑا ہے؟ کہا یا اللہ تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا دنیا میں روتا کیوں زیادہ تھا، دنیا میں زیادہ کیوں روتا تھا؟ یا اللہ تیرا ڈر اور تیرا خوف تھا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا احمد علی دیکھ، تیرے اس رونے کی وجہ سے جس قبرستان کے اندر تجھے دفن کیا گیا ہے، تیرے اس آنے کی وجہ سے میں نے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیے۔ یہ تو میرے اللہ نے کہا۔ آؤ جھگڑا والو دیکھو رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج باطل بھی دیکھ رہا کہ کون دنیا سے گیا ہے، آج آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بوڑھے نوجوان، ہر گھر کے اندر مفتی عاصم محمود رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، ہر نوجوان بچہ بوڑھا مفتی صاحب کی تذکرے کر رہا ہے۔ میں نے کہا آؤ چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ شان اگر مفتی صاحب کو ملی ہے تو میرے سونے علی کی وجہ سے ملی ہے۔ اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اچھی آنکھیں سبحان اللہ انہوں جلدی مدینے لے جا۔ یہ شان اگر مفتی صاحب کو ملی ہے تو میرے عثمان کی وجہ سے ملی ہے، اگر یہ شان مفتی صاحب کو ملی ہے تو میرے عمر کی وجہ سے ملی ہے، اگر یہ شان مفتی صاحب کو ملی ہے تو ابو بکر صدیق کی وجہ سے ملی ہے، اگر یہ شان مفتی صاحب کو ملی ہے یا قرآن کی وجہ سے ملی ہے، سونے محمد جمان کی وجہ سے ملی ہے۔ کتنے طلباء پڑھتے ہیں؟ 250 طلباء جامعہ ابو بکر صدیق کے اندر سلطان پور حویلیہ کے اندر۔ میں نے کہا تو 5 بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے مفتی عبدالحفیظ صاحب، اب یہ وزن تمہارے سر کے اوپر آ چکا ہے، اب یہ ادارہ آپ کے سر کے اوپر آ چکا ہے۔ میں نے کہا آپ خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، یہ اللہ نے آپ سے کام لینا تھا۔ میں نے کہا ہم سے 5 بچے نہیں پالے جاتے، ان کا کھانے کا انتظام نہیں کیا جاتا، ہمیں نیند نہیں آتی کہ ہم 5 بچوں کو کیسے کھانا کھلائیں۔ وہ صبح شام رات دن ہوتا تھا، ان بچوں کے لیے محنت کیا کرتے تھے، جو 250 بچوں کو جن کو ناشتہ بھی دینا ہوتا تھا، صبح شام کھانا بھی دینا ہوتا تھا۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ ہم تو سال کے بعد یہ 1000 روپیہ دیا جی، میں نے مفتی صاحب کے مدرسے کو 1000 روپیہ دیا، میں نے 2000 روپیہ دیے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، آؤ، میں نے کہا یہ عظمت اور یہ مقام اور اگر یہ شان مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اگر اللہ نے دیا ہے، قرآن کی برکت سے دیا ہے، میرے محمد کی محبت سے اللہ نے دیا ہے، قرآن کی برکت سے
اور میرے محمد کی محبت سے دیا ہے. آؤ آج میرے محبوب آج دنیا کے اندر یہ ہمیں شعور ملا, مرنے اٹھنے کا, جینے پینے کا, کھانے پینے کا, قرآن کا, اصحاب کا, اہل بیت کا, اسلام کا, یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ میرے محمد کے آنے کی وجہ سے پتا چلا. ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھو تے اگے میں لے چلا تاکہ تمہاری اکھاں میں کھل جاویں اور تسی بیدار ہو جب اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکے او دی آواز مدینے تک پہنچا دے. یا اللہ جڑا غور اچھی سبحان اللہ آکے او دی آواز مفتی عاصم محمود رحمت اللہ علیہ دی قبر تک پہنچا دے. میں آکھیا آجا جھنگڑا والے آ, اللہ تیری آواز نو قبول فرمائے, اللہ تیرا آنا جانا قبول فرمائے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لاچار لوگوں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, حضور آپ آئے کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی. مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی. مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگا میری ہوئے. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے, سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے. یوسف بھی بیٹھے ہے نظریں اٹھائے, یوسف بھی بیٹھے ہے نظریں اٹھائے. اگر ان میں نہ ہوتے میرے کملی والے, اگر ان میں نہ ہوتے میرے کملی والے, تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. اگر ان میں نہ ہوتے میرے کملی والے, اگر ان میں نہ ہوتے میرے کملی والے, تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. میں آکیا آجا جھنگڑا والے آ, تے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ہن جلدی جا زمین تے میرے محمد کول اے گلاں پوچھ کے آ. سونے آ تیرا کی پروگرام ہے, تسی اگر دنیا دے اندر رہنا چاہندے ہو تواڈی مرضی ہے, یا میرے کولو آنا چاہندے ہو تواڈی مرضی ہے. اج اللہ نے تواڈی خاطر راواں نو سجا دیتا ہے, اج اللہ نے جنت نو تواڈی خاطر سجا دیتا ہے, اج اللہ نے عرش معلا نو تواڈی خاطر سجا دیتا ہے, اج اللہ نے جنت دے محلاں تے کوٹھیاں نو تواڈے واسطے سجا دیتا ہے. تے جدو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اے گل جا کے میرے سونے محمد نو کیتی ہے, تے حضرت میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے اللہ نو اے گل کر کے آ کہ اے میرے پروردگار اج مینوں عرش معلا تے آوان دی اتنی جلدی ضرورت کوئی نہیں, مینوں جنت تے جنت دیاں نعمتاں دی ضرورت کوئی نہیں, اج مینوں اچھی بلندی تے جاوان دی ضرورت کوئی نہیں, اج مینوں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے ان حسن و جمال دی ضرورت کوئی نہیں, اج مینوں سدرۃ المنتہا تے آوان دی ضرورت کوئی نہیں. تے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا, تے
تے میرے سونے محمد نو آکیا سونے تو کی ویکھنا چاہنا کی لونا چاہنا تے میرے محمد نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے اللہ کلو پوچھ کے آ کہ میرے جاون تو بعد میری اس امت دا کی بنے گا جبریل جلدی جا میرے جاون تو بعد میری اس امت دا کی بنے گا تے انہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں دوڑ دے گئے تے آکھیا یا اللہ تیرا سونا محمد آدھا پیا وضحا دے چہرے والا آدھا پیا علم نشرہ دے سینے والا آدھا پیا ما زاغ البصر دی اکھاں والا آدھا پیا وتین دے شہر والا آدھا پیا تاہات یا یاسین دے سرے والا آدھا پیا اپنے تے پرایاں دے غم کھاون والا آدھا پیا حسن و جمال دا پیکر آدھا پیا مکے تے مدینے دا والی آدھا پیا تے قرآن والا آدھا پیا مزمل تے مدثر دی کالی کملی والا آدھا پیا کہ میں آدھا پیا مزمل مدثر پھلا دا سیرا اور سب کو لو ودی محمد دا چہرہ اور سب کو لو ودی محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی جا میرے محمد کو لو پوچھ کے آ سونے تیریاں کیڑیاں شرطاں نے تیریاں کیڑیاں گلاں باتاں نے تے انہیں میرے محبوب روئی جا رہے نے اکھاں دے وچوں آنسو آئی جا رہے نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے اللہ نو کہہ کے آ میرے اللہ نو کہہ کے آ یا اللہ میرے جاون تو بعد میری اس امت دا کی بنے گا میں آکیا آجا جھنگڑا والے آ میں آکا اگر میرا محمد مدینے دے اندر روے تا تیرے لئی روے مکہ دے اندر روے تا تیرے لئی روے احد دے اندر روے تا تیرے لئی روے بدر دے اندر روے تا تیرے لئی روے سجدے دے اندر روے تا میرا محمد تیرے لئی روے حنین دے اندر روے تا تیرے لئی روے خیبر دے اندر میرا محمد روے تا تیرے لئی روے تے میرا محمد وادی طیب دے اندر پتھر جھل کے میں آکیا روے تا تیرے لئی روے تنہائی دے عالم دے اندر روے تا تیرے لئی روے غار ہیرا دے اندر روے تا میرا محمد تیرے لئی روے غار سور دے اندر روے تا میرا محمد تیرے لئی روے میں آکیا آجا حویلیاں والے آ رب کعبہ دی قسمے تے میرا محمد عرش معلا تے جا کے اللہ کلو سفارش کرا کے آوے تیرے لئی تے میرے لئی کرا کے آوے اے پکی گلے محمد جو رو رو کر دعا مانگتے اور مصطفیٰ کی خدا جانے کیا مانگتے ہیں الہی میری امت کو بخش دے اس کے علاوہ اور کیا مانگتے ہیں میں آکیا آجا جھنگڑا والیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا تے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ہون میرے محمد نو کہہ کے آ سونے تیریاں کیڑیاں شرطاں نے تیریاں کیڑیاں گلاں باتاں نے تے انہیں میرے محمد نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے اللہ کولو پوچھ کے آ تے میرے جاون تو بعد اس امت دا کی بنے گا میرے اللہ نے فرمایا سونے بندہ میرا ہوئے گا امتی تیرا ہوئے گا
موت تو ایک سال پہلے میرے کولو معافی منگ لوے گا تے میں اللہ او دی برات دا اعلان کر دیواں گا۔ میرے محمد نے فرمایا یا اللہ اے سودا مینوں منظور کوئی نہیں۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محمد نو کہہ کے آ سونے نہ رو تیرا رونا مینوں برداشت کوئی نہیں، بندہ میرا ہوئے گا امتی تیرا ہوئے گا، بہت تو 6 مہینے پہلے میرے کولو معافی منگ لوے گا تے میں اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہوندا دا میرے محمد نے فرمایا یا اللہ اے سودا مینوں منظور کوئی نہیں تے میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محمد نو کہہ کے آ سونیا بندہ میرا ہوئے گا امتی تیرا ہوئے گا، چاہے بڑھڑا ہوئے نوجوان ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے کالا ہوئے گورا ہوئے چٹا ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے سونے موت تو ایک دن پہلے میرے کولو معافی منگ لوے گا تے میں اللہ او دی کشتی نو پار لا دیواں گا۔ میرے محمد نے فرمایا نانا، پھر میرے اللہ نے فرمایا سونے ہن انج گلا انج ہوئے گا بندہ میرا ہوئے گا امتی تیرا ہوئے گا، جدوں او دی روح قبض کرن دا ٹائم آئے گا انج حضرت اسرائیل آ کے انج پیراں کولو روح کڈھے گا، اے روح چلدی چلدی گوڑیاں تے آ جاوے گی، اے چلدی چلدی سینے تے آ جاوے گی۔ سونے اس وقت تیرا میرا بندہ اتنا پیارا ہوئے گا، اس وقت تیرا امتی ہوئے گا تے جدوں او دی اکھاں جواب دے دین گیا او دے کن جواب دے دین گے او دے ہاتھ تے پیر جواب دے دین گے، انہوں اپنے تے بگانے دا پتہ نہیں ہوئے گا، انہوں اپنی دیوانی تے شباب دا پتہ نہیں ہوئے گا۔ سونے اس وقت اے بندے دی حالت ہوئے گی تے زبان تے اے کلمہ نکلائے گا رحمت دا او دریا الہی تے ہر دم چلدا تیرا جے ایک قطرہ تو مینوں بخشے تے کم بن جاندا میرا۔ اگر اے سارے اپنے ہتھاں نو بلند کر کے آکو سبحان اللہ تے ہور مزہ آ جائے گا۔ رحمت دا او دریا الہی ہر دم چلدا تیرا جے ایک قطرہ تو او مینوں بخشے تے کم بن جاندا میرا۔ او لوکی کہندے نے او تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا او ربا تیرا تے او کچھ نہیں ہو جاڑا او تو ہی کہہ چھڑ میرا او ربا تیرا تے او کچھ نہیں ہو جانا او تو ہی کہہ چھڑ میرا۔ تے میرے اللہ نے فرمایا سونے بندہ میرا ہوئے گا تے اے امتی تیرا ہوئے گا تے جدو زبان دے وچ کلمہ آ جائے گا کتنا پیارا منظر ہوئے گا۔ ایمان والے رب کعبہ دی قسم آ جا میرے اللہ نے فرمایا سونے جدو اے بندہ میرے کل رو کے معافی منگ لوے گا اس انداز نال آکھے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ میں حالات دیکھے اب تسی کی کر دے پئے ہو بیدار ہو گئے ہو اونچا کو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ
اس جھنگڑا والیاں نو انہاں ساریاں نو صبر جمیل عطا فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کہ آجا حویلیاں والے آ جدو تو دعا مانگ کے میرے اللہ کو لو جاویں گا میں کیا کتنا پیارا منظر ہوئے گا میں کیا کوئی مربے بنا کے اللہ کو لو جاندہ کوئی کوٹھیاں تے بنگلے بنا کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی زمینوں خرید کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی مارکیٹ بنا کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی دکانہ بنا کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی زیور تے ہیرے تے موتی جوہرات خرید کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی میں آکیا بڑے بڑے دولت جمع کر کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی ساری دنیا دی سیر کر کے میرے اللہ کو لو جاندہ میں کیا کوئی لڑائیاں جھگڑے کر کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی قتل کر کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی زنا دے شراب پی کے میرے اللہ کو لو جاندہ کوئی جوانی دے اندر چلا جاندہ کوئی بڑھاپے دے اندر چلا جاندہ کوئی کسی دے نال بنا کے جھگڑا کر کے اپنے اللہ کو لو جاندہ میں آکے آجا جھنگڑا والے رب کعبہ دی قسم اگر میں تینوں ان حویلیاں دے اندر لے کے جاواں ایک مینوں ہیرا مفتی عاصم محمود رحمت اللہ علیہ نظر آندا فرمایا انہیں اپنا گھر بھی نہیں بنایا مارکیٹ بھی نہیں خریدی انہیں اپنی گاڑی تے بنگلہ بھی نہیں بنایا انہیں اپنے صحت دا خیال بھی نہیں کیتا اپنی چٹی داڑھی دا خیال بھی نہیں کیتا اپنی اولاد دی پرواہ بھی نہیں کیتی اپنے معصوم بچیاں دا خیال بھی نہیں کیتا ایمان والیا جدو نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا ہے یا عظمت قرآن دی مسئلہ آیا ہے تے ایو مفتی محمود عاصم یا تینو دن دے اندر نظر آندائی یا رات دے اندر تینو نظر آندائی ہاتھ چ قرآن ہوندائی میں کیا کتنے بچے پڑھا کے گئے نے کتنے مدرسے بنا کے گئے نے کتنے نوجوانوں اپنے سینے دے نال لا کے گئے نے میں آکے آجا جھنگڑا والے آ ہن سب کچھ نظر آئے گا تے تینوں او ہیرا مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا اے ویکھو تواڈا اپنے محلے دی درسگاہ یہ انہاں دا اپنا گھر آئی یہ انہاں دا اپنا گھر آئی پیا تے میں قاری ذی شان کولو پوچھیا قاری صاحب ایک ہی وجہ بنیا کیا 6 مہینے پہلے آکھا اے میرا گھر اللہ دے راتے قربان کر دیتا ہے میں آکھا تو مال دولت سمیٹ کے تھک جانا ہے اج انہاں دیاں یاداں آ کے ویکھ لے اج انہاں دیاں تربیتاں آ کے ویکھ لے اپنا گھر بھی اللہ دے راہ دے اندر دے دیتا اپنی جوانی بھی اللہ دے راہ دے اندر دے دیتی اپنی صبح تے شام بھی اللہ دے گھر دے اندر دے دیتی ہے اپنا بڑھاپا بھی اللہ دے گھر دے اندر دے دیتا ہے میں آکے جھنگڑا والے آجا میں تینوں غور اگے لے چلا اج انہاں دے بیٹے یتیم ہو گئے نے انہاں دی بیٹیاں یتیم ہو گئی اج او تینوں حویلیاں سلطان پور والا مدرسہ تینوں نظر آئے گا تینوں ٹوٹیاں نظر آن گی مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا تینوں او منبر نظر آئے گا مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا او تینوں مدرسہ نظر آئے گا مگر مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا او بچے روندے روندے تینوں نظر آن گے مگر مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا وہ درس ہوئے گا وہ تدریس ہوئے گی وہ جمعے دی اذان ہوئے گی مگر مفتی عاصم محمود نظر نہیں آئے گا او عبید اللہ جڑا پڑھ کے آویا اپنے ابا نو گلے لا کے ملدا سی ہون آئے گا مگر ابا نظر نہیں آئے گا او عبداللہ جڑا ہفتے تو بعد مہینے تو بعد آویا مگر اپنے ابے نو گلہ دے اندر لا کے ملدا سی ہن ابا نظر نہیں آئے گا میں آکھیا جھنگڑا والے ہو یاد رکھو انہاں گلیاں دے اندر تانوں بڑے بڑے علماء نظر آن گے بڑے بڑے صلحاء نظر آن گے تانوں
تانوں قرآن دے قاری نظر آن گے اپنے تے بیگانے توانوں نظر آن گے میں کہ قرآن سناون والے توانوں نظر آن گے بیان سنان والے توانوں نظر آن گے اج کوئی مفتی آصف محمود دی جتی نو ویکھ کے روے گا تو آن دے اوے بام حبشے تو بکشیدہ غلام بنی اس نو کعبے دی چھت چڑھا جان دے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ او مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے میں آکیا آجا جھنگڑا والے اللہ تینوں مدینے لے جاوے اللہ تیریاں آرزواں پوریاں کر دیوے اللہ تیرے لئی آسانیاں پیدا کر دیوے میں آکیا میں علاقے والیاں کلو پوچھے آئے میں اپنے تے بیگانیاں کلو پوچھے آئے میں نوجوانوں کلو سوال کیتا ہے میں آکیا میں نو پتہ لگا فلاں مسجد دی تعمیر دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے فلاں مدرسے دی تعمیر دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے فلاں میں آکیا لڑائی جھگڑے نو ختم کراوان دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے فلاں قتل دے کیس نو ختم کراوان دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے فلاں بچے دا نکاح پڑھاوان دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے فلاں بزرگ نو اپنے سینے نال لاوان دے اندر حضرت مفتی صاحب دا کردار ہے بھائی جواد صاحب اتھے موجود ہونگے جڑے بیت اللہ دی صفائی دا کم کر دینے انہاں کیا چند دن پہلے آکے میرے ولیمہ دے اندر انہاں نے آکے شمولیت کی تے دعا کی تیے میں آکے آجا نوجوانا اپنے بیگانے ہونو تو انہوں مفتی صاحب بڑے نظرہ دو بات نظر آنگے تو انہاں نو رو کے رویں گا انہاں نو یاد کر کے رویں گا انہاں دا قرآن بیان سن کے رویں گا میں آکے آجا اگے چلیے گلوں موقعون والے پاسے چلیے میں آکے کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی میں آکے قرآن دی خاطر کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی ابو بکر دی خاطر کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی عمر دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی عثمان دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی حیدر کرار دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی سونے معاویہ دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی بلال دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی اماں عائشہ دی خاطر اگر توجہ کرنا تو میرے گل سمجھ آ جاوے میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی قرآن دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی مسجد مدرسہ دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی اللہ دی توحید دی خاطر میں کہ کون مفتی آصف محمود جنہی زندگی قرآن دی خاطر ختم نبوت دی خاطر لگ گئی ہے انہوں مفتی آصف محمود کہندے نے اے مفتی آصف محمود بڑھنا آسان کم نہیں اے یاد رکھ لو جھنگڑا والے ہو مفتی آصف محمود بڑھنا آسان نہیں اے انہوں کو جا کے پوچھ لو کتنی محنت کیتے لوگ آدھیں اسی دعوت دیں تو موٹر سائیکل تے آ جاندے آج اگر وہ آنکھوں نہ آنا تو میں تو انہوں آنکھاں مفتی صاحب آندے پہنے تو تسی کی دے وہ ہر بندہ گھادر جی میں کار دے وانگا میں فلاں گڑی دے وانگا فلاں گڑی دے وانگا فلاں گڑی دے وانگا اگر وہ دنیا دا لالچ کرنا تو سب کچھ بنا کے جمعنا ہون کی کیتا ہے سب کچھ اپنا چھوڑ دیتا اللہ دا قرآن دی آواز لا کے گئے اللہ دے قرآن دی کیے آواز لا کے گئے نے جھنگڑا والے آن یا گل یاد رکھ لے اج تو بھی انہاں دا غلام بن جا اج تو بھی انہاں دا حبدار بن جا اج تو بھی انہاں دا وفادار بن جا اج تو بھی انہاں دے نال پیار و محبت کرن والا بن جا تے جن دے نال میرے مفتی آصف محمود دا تعلق آئی جن دے نال میرے آصف محمود دا پیار آئی جن دے نال میرے آصف محمود دا چلنا تے اٹھنا آئی جڑا آدھائی میری زندگی سارے صحابہ دینا ہے جڑا آدھائی میری زندگی ابو بکر عمر عثمان حیدر دینا ہے جڑا آدھائی میری زندگی قرآن دی خاطر دینا ہے جڑا آدھائی میری زندگی اما ایسا دینا ہے تے ہون میں تینوں ویکھیں گا تیرے اندر کتنی محبت آ گئی ہے انہاں دے میں تینوں ترانے سنا کے جاواں انہاں دے میں تینوں گیت سنا کے جاواں کس انداز دے نال سنا کے جاواں میں کہ جڑے میرے محمد دے پہرے داران جڑے میرے محمد دے یاران جڑے میرے محمد دے غمخوار تے حواداران پہ او کون نے انہاں نوں صحابہ کہندے نے
اچھی طرح تواڈے کرنٹ آ جانا چاہیے. میں کہ جی تے میرے سونے محمد دے یاراں دا نام آ جاوے نا تے جھگڑا والیا سارے جھگڑے چھوڑ کے محمد دے یاراں دا بن جا. نہیں اینج بن جام تیری سبحان اللہ اچھی ہووے تے گل تاں میری ہووے. میں آکھیا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے او دے دل دے اندر ابو بکر دی محبت پا دے. جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کے اللہ او دے دل دے اندر عمر دی محبت پا دے. یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کے او دے دل دے اندر عثمان تے حیدر دی محبت پا دے. یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے او دی آواز مفتی مامون دی قبر تک پہنچا دے. اچھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ او کون نے میرے محمد یار تے غمخوار وفادار نے. بسم اللہ او بسم اللہ او مٹھا مدنی سلام انتے اوے جنہ ڈٹھا مدنی. او بسم اللہ بسم اللہ او مٹھا مدنی سلام انتے اوے جنہ ڈٹھا مدنی. اوے بسم اللہ لقب عتیق یار میرے سونے دا سونا صدیق. یار صدیق کا یار بولے گا اچھی کہہ داوے تے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی ایک واری جاندا تے میرا عثمان نبی دے دروازے تے 2 دفعہ دلہا بن کے گیا ہے. میرا عثمان 2 دفعہ دلہا بن کے گیا ہے. اوے بسم اللہ اچھی شانے اوے بسم اللہ اچھی شانے سونا داماد سائندہ ابن عفان اوے سونا داماد سائندہ ابن عفان. او بسم اللہ او مٹھا مدنی سلام انتے اوے جنہ ڈٹھا. میں کہ گل مکائیے کل نو این کوئی نہ کہ مفتی آصف محمود رحمت اللہ علیہ دا تعزیتی پروگرام آئی تے ساریاں گلاں ہویاں گئیاں تے نال اہل بیت دا ذکر نہیں ہویا. اہل بیت دیاں گلاں نہیں ہویاں. میں آکھیا آ جاں جھنگڑا والیا انہاں نو اے پیغام دے دے میں اے مفتی آصف محمود دا پیغام ہے. قرآن بھی ساڈا نبی بھی ساڈا نبی دے اصحاب بھی ساڈے نے تے نبی دے اہل بیت بھی ساڈے نے اور نبی دے گھر والے بھی ساڈے نے. کس انداز نالا ساڈے نے. اوے بسم اللہ حق دا ولی کے اوے بسم اللہ انہاں دی جرات نو میں سلام کرنا. کس انداز نال دل دریا سمندروں تے کون دلا دیا جانے. دل دیا گلاں جان